بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے اور تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں۔ سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے حروف مجہورہ اور حروف محموسہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حروف شدیدہ اور حروف رخوہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں ان حروف کے ما سوا سب مجہورہ ہیں۔ شدیدہ کے 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ عاجد قطن بقت ہے۔ ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے۔ دیکھیے جو پہلی لائن ہے نا، ان حروف کے ما سوا سب مجہورہ ہیں، یہ اصل میں پچھلے سبق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ والی لائن اس وقت لکھنی رہ گئی تھی تو اس لیے یہاں پہ ذکر کر دیا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے وہ پڑھ لیے ہیں 10 حروف جن کے اندر صفت محموسہ پائی جاتی ہے، ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ سب کے سب حروف مجہورہ ہیں۔ یہ پہلے ساری تفصیل گزر چکی ہے کہ کل 19 حروف ہیں جن کے اندر صفت جہر پائی جاتی ہے۔ اب آگے چلے، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ شدیدہ کے 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ عاجد قطن بقت ہے۔ اب یہاں سے صفت شدیدہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نے سکون کی قید لگائی ہے کہ ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سکون ہے یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ جن حروف کے اندر شدت والی صفت پائی جائے گی، اور جیسا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صفت لازمہ وہ ہر حالت کے اندر، ہر کیفیت کے اندر وہ حرف کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، چاہے حرف ساکن ہو چاہے حرف متحرک ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ساکن ہو تو تبھی یہ والی صفت پائی جائے گی، متحرک ہو تو یہ صفت نہیں پائی جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ بات کہنے کی یہ ہے کہ حرف چاہے متحرک ہو چاہے ساکن ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ والی صفت اس کے اندر پائی جائے گی کیونکہ یہ لازمہ ہے۔ اب یہ کون سے ہیں؟ یہ کل 8 حروف ہیں، حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف اور تا۔ لیکن یہاں پہ جو حضرت نے سکون کا فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو صفت شدیدہ ہے، اگر حرف متحرک ہو تو اس وقت جو صفت شدت ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے، اور اگر حرف ساکن ہو تو آواز چونکہ رک جاتی ہے تو اس وقت جو شدت والی صفت ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی سختی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز کا جاری رہنا بند ہو جاتا ہے اور آواز میں ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد ہے نا، اب اس کو پڑھیں احدن۔ اب یہ دیکھیں جو دال ہے یہ چونکہ شدیدہ میں سے ہے تو اس میں ایک قسم کی سختی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ساکن پڑھ دیں گے نا اور آپ اس کو ایسے پڑھیں گے احد، اب یہاں پہ دیکھیں جو سختی ہے وہ زیادہ پائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہیں حروف شدیدہ، کل 8 حروف ہیں۔ اس کے بعد آگے بات کریں گے حروف متوسطہ کے بارے میں، اور پھر آخر میں بات کریں گے حروف رخوہ کے بارے میں۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ 5 حروف متوسط ہیں جن کا مجموعہ لن عمر ہے۔ 8 حروف شدیدہ پہلے گزر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے حروف متوسطہ ہیں، یعنی یہ جو حروف متوسطہ ہیں نہ تو یہ شدید ہوں گے، ان کے اندر شدت پائی جائے گی، اور نہ ہی یہ رخوہ ہوں گے کہ ان کے اندر نرمی پائی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہوگی۔ یعنی صفت شدیدہ یہ بھی ناقص درجے کی اس کے اندر پائی جائے گی، اور اسی طریقے سے صفت رخوہ یہ بھی ناقص درجے کی اس کے اندر پائی جائے گی۔ اب دیکھیں جو شدیدہ ہے اس میں آواز بالکل بند ہو جاتی ہے، اور جو رخوہ ہے اس کے اندر آواز جاری رہتی ہے۔ تو یہ جو ہوگا نا اس کے درمیان ہوگا، نہ تو مکمل طور پہ بند ہوگی اور نہ ہی مکمل طور پر جاری رہے گی، بلکہ آپ نے اس کے درمیان اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ کل 5 حروف ہیں جیسا کہ لن عمر۔ اب یہ فرمایا کہ ان میں آواز بالکل بند نہیں ہوتی، یعنی 100% آپ نے بند نہیں کرنی جیسے آپ نے شدیدہ کے اندر بند کی تھی، اور آپ نے اس کو 100% جاری بھی نہیں رکھنا جس طریقے سے رخوہ کے اندر آواز کو جاری رکھا جاتا ہے۔ باقی جو حروف ہیں ما سوا شدیدہ اور متوسطہ سب حروف رخوہ ہیں۔ رخوہ کا مطلب ہوتا ہے نرمی، یعنی آواز ان کے مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے اور اس میں ایک قسم کی نرمی پائی جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا یعنی ان میں آواز جاری ہو سکتی ہے، آواز اس کے اندر رکتی نہیں ہے جس طریقے کی شدیدہ کے اندر رک جاتی ہے۔ تو دیکھیں 8 تو تھے نا شدیدہ، اور اس کے بعد 5 ہو گئے متوسطہ، یہ والے لام، نون، آئین، میم اور را۔ 8 اور 5 کل کتنے ہو گئے؟ 13، اور ٹوٹل حروف ہوتے ہیں 29۔ 29 میں سے آپ 13 کو نکال دیں، پیچھے بچیں گے 16۔ اب یہ جو 16 حروف ہیں، یہ 16 حروف وہ ہیں جن کے اندر
نرمی پائی جاتی ہے اور ان کو رخوہ کہا جاتا ہے. میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیے خ سین ہا وا شین صاد ہا زا صاد غین ثا یا الف فا اور ذال. اب میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے. جیسے کہتے ہیں نا سورہ قریش کے اندر لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ قریش. اب یہاں پہ دیکھیں آواز میری بالکل بند نہیں ہوئی. جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, آواز بالکل بند ہوگی. تو یہاں پہ آواز جاری ہے اور اس کے اندر ایک قسم کی نرمی یہ پائی جا رہی ہے. اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں لن عمر کی, کہ اس کی بھی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے. جیسے کہ نا ول. اب یہ دیکھیں نا ہلکی سی آواز بھی جاری ہے اور بالکل بند بھی نہیں ہوئی ہے اور بالکل ہم نے اس کو نرم بھی نہیں کیا ہے, بالکل ہم نے اس کو شدت کے ساتھ بھی نہیں پڑھا بلکہ ہم نے اس کو درمیان سے ادا کیا ہے. تو یہ اس کی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں قرآن مجید سے, آپ کو اس کی بے شمار مثالیں یہ مل جائیں گی. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے حروف شدیدہ پڑھ لیے ہیں, اسی طریقے سے حروف متوسطہ یہ پڑھ لیے ہیں اور حروف رخوہ یہ پڑھ لیے ہیں. باقی جو صفات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے.